بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنے قیمتی سبق نے دیہڑت ویکھو انہاں دی جی پڑھو ہے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوتھی بحث ہے قیاس کے بیان میں. قیاس کیا ہوتا ہے وہ عرض کیا تھا. قیاس حجت ہے حجج شریعہ سے. قیاس پر عمل کرنا واجب ہے جس وقت قیاس سے فوق دلیل نہ ملے حادثے میں، یعنی جڑا واقع ہے جی. اور قیاس کی حجیت میں وارد ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی اور صحابہ پاک کے اقوال بھی. لہذا قیاس حجت شرعی ہے. قیاس حجت شرعی ہے. قیاس کے ساتھ ثابت ہونے والے مسئلے پر مقلد جب عمل کر رہا ہے تو یہ شریعت پر عمل کر رہا ہے. کیا کہ مجتہد نے جو مسئلہ قیاس سے ثابت کیا ہے، قیاس سے مراد وہ مضر ہے ثابت کیا ہے، اس مسئلے پر عمل کرنے والا شریعت پر عمل کر رہا ہے. شریعت پر عمل کر رہا ہے. اور تحقیق وارد ہے اس میں. اے فی حجیت القیاس، قیاس کے حجت ہونے میں وارد ہے کون؟ اخبار یعنی من النبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آثار یعنی صحابہ پاک اور تابعین. جی اور تحقیق وارد ہے قیاس کے حجت ہونے میں اخبار اور آثار. اور تحقیق وارد ہے اس میں اخبار اور آثار. حدیث نمبر 1 قال علیہ الصلوۃ والسلام معاذ کے جبل رضی اللہ تعالی عنہ حين بعثه الى اليمن قال بما تقضي يا معاذ؟ قال بكتاب الله تعالى. قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فإن لم تجد قال أجتهد برأيي فصوبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الحمد لله الذي وفق رسول الله على ما يحب ويرضاه. چلو فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت سرکار نے بھیجا ان کو یمن کی طرف، کدھر؟ یمن کی طرف بھیجا. تو سرکار ان کو الوداع کرنے گئے تھے، دور تک یمن بھیجا تھا کہ وہاں تم آپ جا کر کام کرو دین کا. جی یمن فتح ہو چکا تھا. تو فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کے ساتھ فیصلہ کرے گا تو اے معاذ؟ جب تیرے سامنے کوئی فیصلہ آئے گا تو کس دلیل کے ساتھ تو فیصلہ کرے گا؟ عرض کی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ، قرآن کے ساتھ. فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پس اگر نہ پائے تو، قرآن میں تو ہے سب کچھ لیکن اگر تجھے نہ سمجھ لگے کہ یہ مسئلہ فلاں آیت سے نکلا ہے تو عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے ساتھ پھر جی میں تاڑیاں حدیثاں دے روشنی میں فیصلہ کراں گا. فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پس اگر نہ پائے تو، اگر سنت میں تجھے نہ ملے، سنت میں یہ نہیں فرمایا کہ قرآن میں نہ ہو سنت میں نہ ہو، یہ نہیں، تو نہ پائے. کیا؟ تو اگر نہ پائے تو پھر تو کیا کرے گا؟ قال عرض کی کوشش کروں گا میں اپنی رائے کے ساتھ. کیا کروں گا؟ کوشش کروں گا میں اپنی رائے کے ساتھ.
اے گل مک گئی. جس نے یہ 3 جواب دیتے نا بھی آخری گل کی اپنی رائے کے ساتھ کوشش کرو یہ قیاس اور کی شے ہے. جی پس تصویب کی حضرت معاذ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جی وہ تصویب کی یہ سونے اے جملہ بولیا سی. جی پس سرکار نے فرمایا حمد اس اللہ کی جس نے توفیق دی ہے رسول اللہ کے رسول کو کس کو معاذ کو جن کو پیغام دے کر بھیجا ہے علامہ اس شے پر کہ پسند کرتے ہیں رسول اللہ اور راضی ہیں اس پر رسول اللہ کہ حمد اس اللہ کی جس نے میرے بھیجے ہوئے کو توفیق دیا اس چیز کی جس کو میں پسند بھی کرتا ہوں اور راضی بھی ہوں. ایک ہی شے میں دلیل بھی سونا جی تصویب کہڑی گل کی تھی اج تاہے دو ایک ہی شے ہونی بھی التاں لب کے فتوے دینے نے. سنی گل کہ کوئی نہیں آشیے پڑھ سارے اندے لے معاذ ابن جبل نظر ہے حضرت ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس وقت متوجہ کیا سرکار نے حضرت معاذ کو کدھر یمن کی طرف تو اس وقت سرکار نے فرمایا اقدے بکتاب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر کس کے ساتھ پس اگر نہ پائے تو فاب سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس اگر نہ پائے تو کوشش کر اپنی رائے کے ساتھ. اے بھی فرمان ہے یہ جناب ابو موسیٰ اشعری اے گر روایت کی تھی جی. اور فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصلہ کر تو کتاب کے ساتھ اور تو جب تو پائے ان دونوں کو تو انج کر پس اگر نہ پائے تو حکم کو ان دونوں میں تو پس کوشش کر اپنی رائے کے ساتھ جیسا کہ کشف المنار میں یہ دونوں باتیں منقول ہیں. اچھا جی دیکھ آج تاہدوں جی ذرا سوال جواب اگر تو کہے کہ اجتہاد جی لیسا نفس قیاس اجتہاد نفس قیاس نہیں ہے بلکہ اجتہاد اور استفراغ الجہد ایک کو مطلب بھی کہ پوری کوشش کرنی پھر طلب جی پس حمل کیا جائے گا حکم کے طلب پر کن سے نصوص خفیہ سے یا حمل کیا جائے گا قیاس پر وہ قیاس کے علت منصوصہ ہے جی جس میں علت موجود ہے. تو میں کہتا ہوں کہ سونیو اجتہاد فی ما نحن فی میں وہ قیاس شرعی تو ہے تو یہی تو تم کہہ رہے ہو نہ کہ اجتہاد کن میں حوادث میں وہ کہ نہیں لم یجد نہیں پایا یا پایا گیا حکم ان کا کتاب و سنت میں سنیا اس لیے کہ اجتہاد فی الحوادث وہ حوادث کہ جن کا حکم کتاب و سنت میں انہاں بچ اجتہاد اسے دن آئے تو کیے کیا شرعی اور کڑی شہد نہ ہے. اگر سوال کیا جائے کہ تھا یہ ابتدائی اسلام میں جس وقت کے منصوص کل تھوڑے تھے جی اجے بھی پوریاں ہی نہ کان فی المنصوص قلت نہ پس بلاتی تھی حاجت قیاس کی طرف تو پس جب فوت ہوگی شرط فوت ہو گیا میں جواب دیا گیا بائیں طور کہ ہم نہیں تسلیم کرتے اس بات کو کہ قیاس تھا کس میں اس وقت قیاس ہے ہی کو نہیں سرکار موجود نے جواب دے رہے ہیں جی. اور اگر ہم تسلیم کر لیں تو سونیو حاجت داعیہ الی القیاس وہ خالی ہونا ہے حادثے کا کس سے ہر دور میں نویاں اور ہم نہیں جائز رکھتے قیاس کو مگر کب پس تقاضا کرے گی یہ بات کس کا قیاس کی اور یہی فصوبہ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویب
بے تو ٹھیک کیتا ہے، ان عربی چ نا ہے تصویب، ٹھیک. سرکار نے تصویب کی اور سرکار نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی. یہ دلیل صریح ہے جواز العمل بالقیاس پر عند فقدان النص من الکتاب و سنت، کہ کوئی نہیں. پس اگر نہ ہوتا قیاس کیڑی شے موجبہ للعمل، کتاب و سنت کے بعد یہ نہ ہوتا تو البتہ انکار فرماتے حضرت معاذ کا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام. تو انکار نہیں فرمایا بلکہ اللہ کی حمد کی ہے. اور حدیث میں دلالت قویہ ہے کس پر؟ قیاس کے جواز پر. اور رد کبھی ہے اس پر جو منکر ہے کس کا؟ اس کا بالکل. فصوبہ قال ترمذی فی جامع ھذا حدیث لا نعرف الا من ھذا الوجہ، اور نہیں اسناد اس کی عند ترمذی بمتصل. اوتھے یہ گل کیتی نے. جواب میں کہتا ہوں بے مثل ھذا الجرح لیس جرح معتبر، کیونکہ انقطاع مثل ارسال کے ہے جرح کے غیر میں، جیسا کہ ابن حمام نے فرمایا. اور مستور قرون ثلاثہ میں ہمارے نزدیک مثل عادل کے ہوتا ہے. صحابہ پاک، تابعین، تبع تابعین، بعد والے جو قرون ثلاثہ ہیں، وہاں جو مستور ہے جس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، ہمارے نزدیک وہ کیا ہے؟ مثل عادل کے ہے. ثقات سے سنا جی. پھر یہ حدیث شمار کیا اس کو اہل اصول نے کس سے؟ مشاہیر سے، جو چڑھنے والی ہے کس سے؟ اوپر درجے میں چلی گئی. وقال الغزالی رحمہ اللہ، قبول کیا اس کو کس نے؟ تلقی کیا امت نے قبول کے ساتھ، پس ہو گئی یہ مثل. پس نئی شک اس کے ہونے میں کس سے؟ مشاہیر سے. جی الحمدللہ الذی، نظر آ رہے ہیں؟ پس اگر نہ ہوتا قیاس کیڑی شے للعمل بعد الکتاب والسنہ، تو البتہ انکار فرماتے حضرت معاذ پر. کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جب مدح فرمائی سرکار نے ان کی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد کی بے توفیق لمعاذ بالعمل والاجتہاد، تو دلالت کرتا ہے یہ کام اس پر کہ قیاس عندہ مانا کر فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب معاذ بن جبل حضرت کی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت کے بھیجا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو یمن کی طرف. فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس شے کے ساتھ فیصلہ کرے گا تو یا معاذ؟ عرض کی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ. فرمایا پس اگر نہ پائے تو؟ عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے ساتھ. فرمایا پس اگر نہ پائے تو؟ عرض کی کوشش کروں گا میں اپنی رائے کے ساتھ. پس تصویب کی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے اس اللہ کے لیے جس نے توفیق دی اللہ کے رسول کے قاصد کو اس پر کہ پسند کرتے ہیں اللہ کے رسول اور راضی ہیں اللہ کے رسول اس پر. فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت بھیجا آپ کو یمن کی طرف. فرمایا اس وقت بھیجا سرکار نے حضرت معاذ کو، جس وقت بھیجا سرکار نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف. فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کے ساتھ فیصلہ کرے؟ کس شے کے ساتھ؟ کس شے کے ساتھ فیصلہ کرے گا اے معاذ؟ عرض کی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر نہ پائے تو عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے ساتھ. فرمایا آقا حضور علیہ السلام نے اگر نہ پائے تو عرض کی کوشش کروں گا میں اپنی رائے کے ساتھ. پس تصویب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کی.
پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ حمد حمد اس اللہ کے اس لیے اللہ جس کے نے لیے توفیق دی ہے جس نے توفیق رسول اللہ کے پیغام لے جانے والے کو رسول اللہ کے پیغام لے جانے والے کو اس شے پر اس شے پر جو پسند کرتے ہیں جو پسند کرتے اور ہیں راضی ہیں اس اور راضی ہیں اس پر جی بے سرکار راضی ہیں اس پر جی وروے خطأمية أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إن أبي كان شيخا كبيرا أدركه الحج وهو لا يستنصب على راحلته أفيجزئني أن أحج عنه قال عليه السلام أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أما كان يجزئك فقالت بلى فقال عليه السلام فدين الله أحق والأولى حق و الحاقہ الحق رسول اللہ یہ ماضی ہے الحاقہ الحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحج فی حق الشیخ الفانی بالحقوق المالیہ واشار الى علت مؤثرات فی الجواز وہی القضاء وهذا هو القیاس. اے دلیلاں چل رہی ہیں ساریاں یہ حدیث سرکار نے خود قیاس کرنے کا طریقہ بتایا. کیا کرنے کا؟ قیاس کرنے کا طریقہ بتایا سرکار. قیاس کا طریقہ یہ ہے کہ منصوص لے کے علت تلاش کرو اور وہ علت جہاں پائی جائے وہاں حکم متعدی ہو جائے. یہ طریقہ اس میں دھیان کرو. روایت کی گئی ہے یہ بات، یہ حجۃ الوداع کا موقع ہے. کس کا؟ حجۃ الوداع کا موقع. روایت کی گئی یہ بات کہ ایک عورت قبیلہ خثعمیہ کی قبیلہ خثم تے عورت خثعمیہ منسوب اس قبیلے کی طرف حاضر ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں. پس عرض کی بے شک میرا باپ کان بمانا سارا یہ نہیں کہ تھا بوڑھا، ہو گیا بوڑھا، پہلو جوان سی تاک ہے کان دا ماضی وچ ہوندا ہے نا، سارا منتقل ہو گیا. بے شک میرا باپ ہو گیا ہے شیخ کبیر، پا لیا ہے اس کو حج نے، تے حج فرض ہویا ہے پچھلے سال دا. سونے گئے نے 10 ہجری تے 9 ہجری حج کے پڑھا ہے کنہ جناب صدیق اکبر نے، تے حج اس تو پہلے فرض ہویا ہے. سنیا جی حج فرض ہویا ہے تو پھر جناب صدیق اکبر گئے، پھر دوسرے سال سرکار گئے. تو ادوں وہ جڑا نا صحابی ہمت والا سی، ظاہر کمزور ہون لگیا، بیماریاں ہون لگیا، کوئی ٹائم لگتا ہے. تو عرض کیتی جی کہ ان کو حج نے پا لیا، یعنی ان کے حج فرض ہے اور نہیں ثابت رہ سکتے وہ راحلہ پر، سواری تو نہیں بہ سکتے، کمزور نے تو کرنے. کیا پس او یکفینی، کیا پس کفایت کرے گا مجھ کو، فائل آئی یہ کہ حج کروں میں باپ کی طرف سے. تو سونیو اگر میں باپ دی طرفوں حج کراں تو کیا ایک کفایت ہو جائے دی؟ کفایت ہو جائے گی. اتوں ہی اجے بدل دا مسئلہ نکلیا. سن دے ہو بھی کفایت ہو جائے دی. فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دے تو، یعنی جواب جو تھا نا، اگر قیاس نہ سمجھانا ہوتا تو جواب یہ تھا نعم کفایت ہو جائے گی، لیکن سرکار نے قیاس کا طریقہ سمجھایا. فرمایا خبر دے تو مجھے اگر ہوتا تیرے باپ پر قرضہ او من دیون العباد، کسی بندے دا کی ہوندا پس ادا کرتی تو اس قرضے کو کن طرفوں، تو کیا نہ کافی ہوتا تجھ کو؟ اے سونے سوال پوچھا کہ تیرے والد تے کی ہوندا قرضہ ہوتا تے تو ادا کر دیوں، تو کیا ادا ہونا سی کہ نہیں سی ہونا؟ عرض سن تے سی نا، عرض کی بلا کیوں نہیں یا رسول اللہ، بھی ہو جانا تھا ادا ہو جاتا. اے گل کیتے. پس فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا قرضہ زیادہ حق رکھتا ہے اور زیادہ اولا بالوفا والادا ہے. سنیں بس حدیث پوری ہو گئی. ہن اے تبصرہ
اے تبصرے لاحق کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کو شیخ فانی کے حق میں لاحق کیا حقوق مالیہ کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ حقوق مالیہ کے ساتھ. جس طرح بندے پر باقی حقوق ہوتے ہیں نا بندوں کے، اسی طرح یہ اللہ کا حق ہے یہ. اور اشارہ فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علت مؤثرہ فی الجواز کی طرف، علت مؤثرہ فی الجواز کی طرف، اور وہ قضا ہے، قضا میں نہیں ادائیگی، قضاء دین. تو جس طرح بندے کا قرضہ دینا ہو تو کوئی ادا کر دے دوسرے کی طرف سے تو وہ ادا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو سرکار نے یہ علت بیان فرمائی کہ یہ کیا ہے، حق ہے. تو حق کوئی بھی دے دے اس کی طرف سے تو کیا ہو جاتا ہے. لہذا تو یہ حج بھی اللہ کا، تو اگر باپ کی طرف سے کر دے گی تو کیا ہوگا. تو دیکھو نا سرکار نے یہ پورا طریقہ بتایا ہے کہ کوئی نہیں. اور جے کو کھانا ہوئے تو سمجھ آ رہی ہے. تو سرکار نے قیاس کا طریقہ بتایا ہے، ورنہ مختصر جواب تو یہ تھا کیا نام. ٹھیک ہے، لیکن سرکار نے یہ جو طریقہ بتایا اس سے آنے والے اپنے امتیوں کو طریقہ بتایا ہے کہ منصوص علیہ کی علت تلاش کرو، وہ علت جہاں پائی جائے وہاں وہ حکم متعدی ہو جائے گا. سنیں اے شاباش، اسے تو کوشش دیکھ لا پھر ترجمہ کریں. او احجو، اور صرف دسیا کہ بفتح الحمزہ ہیں ضم ہا. سنیں اے احرمو، جی احرام بننا میں تے ادا کرا میں افعال حج کے ان کی طرف سے، اے مطلب بھی حج کریں جی. حاذا والمشہور من الروایہ. بلا ایک فرق دس دے جے اور لغوی، بلا اور نام کے درمیان فرق ہے کہ نام کا موجب ما قبل کلام کی تصدیق ہے، منفی ہو یا استفہام ہو یا جویں دی وہ گل ہے. نام دا مطلب ہے جویں آکھے ایویں ہی ہے، اور نام جی حضور یہ ہوندا ہے. اچھا جی، جیسا کہ کہا جائے اقام زید، تو آکھے نام تو کی مطلب ہے. لم یکم زید، نام کی مطلب ہے. اور بلا کا موجب ایجاب ما بعد النفی، نفی کے بعد جو ہے نا استفہام ہو یا کیا ہو خبر ہو، تو اس کا جو نا موجب کیا ہے ایجاب. بھی انج کیوں نہیں بھی ہے انج. پس جب کہا جائے لم یکم زید، نہیں کھڑا زید، تو فقلتا، تو نے کہا کیا، معنی اس کا ہے کہ کیوں نہیں جی کی مطلب ہے زید اے فرق کی جی. لم یکم زید النام، نہیں کھڑا، بلا کیوں نہیں کھڑا جی. اور کبھی استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کا دوسرے کی جگہ جی. وہذا یعنی لاحق کرنا حج کو کس کے ساتھ، مالیہ کے ساتھ، باوجود بیان کرنے کس چیز کے، مشترکہ کے. اور کیڑی شے، قضا، ادائیگی کی ادائیگی جی. روایت کی گئی ہے یہ بات کہ ایک عورت خصامیہ آئی حاضر ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، رامنا بارگاہ میں. بس عرض کی بے شک میرا باپ ہو گیا ہے شیخ بوڑھا، شیخ کبیر، بہت بوڑھا، وہ نہیں ثابت رہ اور مطلب وہ نہیں بیٹھ سکتا سواری پر، کیا پس کفایت کرے گا میری پہ یہ کہ ہاں کفایت کرے گا مجھے، کیا کفایت کرے گا مجھ کو یہ کہ حج کروں میں اپنے یجزی دا فائلہ یہ کہ حج کروں میں اس کی طرف سے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، خبر دے تو اگر ہوتا تیرے باپ پر قرضہ پس ادا کرے تو قرضے کو. حمزہ استفہام تے ما نافیہ، کیا نہیں کفایت کرے گا تجھ کو، کفایت کرے گا تجھ کو. عرض کی کیوں نہیں. فرمایا رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بس اللہ کا دین حق ہے اور اولا ہے. کس کے ساتھ؟ بالوفا. اللہ لاہی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اسے مسئلے دے تحت نے وہ آ جان گے بھی جڑا ہے نا زکات یہ بھی ساڈے تے دین اللہ ہے. عشر قربانی واجب ہوے تے یہ بھی دین اللہ. سنیے جی. لاہی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کو شیخ خانی کے حق میں حقوق مالیہ کے ساتھ اور اشارہ کیا علت مؤثرہ کی طرف جواز میں اور وہ ادائیگی. اور وہذا هو القیاس. وہذا ایک ہی ہے. قیاس ہے. یہ پڑھے سے نا اشیاء. وہذا لا اگے چلو 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 شباب. اور روایت کی ہے یہ بات کہ ایک عورت روایت کی گئی ہے یہ بات. اور روایت کی گئی ہے یہ بات کہ ایک عورت خس عمیہ کی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ حاضر ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں. اے جملہ پکاؤ. ایک صحابی سرکار کو آیا. ایک جملہ اے میں صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. ایک جملہ اے وے جڑا چنگا ہے انہوں پکاؤ جی. بے شک باپ میرا ہے شیخ کبیر لگتا ہے نا ہو گیا ہے شیخ کبیر پا لیا ہے اس کو حاج نے اور نہیں بیٹھ سکتا راحلہ پر سواری پر بھی کلا سواری تے نہیں بیٹھ سکتا جی. کیا پس کفایت کرے گا مجھے یہ کہ حج کروں میں اس کی طرف سے ویکھو تی ہے عورت والد دے بارے جاندی تے تی نہیں. پنجابی چ کی آکھدا تی رانی. اے تی رانی اپنے والد دا قرضہ ادا کرنے دی بھی سوچ دی ہے جی. ہاں جی. فرمایا آقا حضور علیہ السلام نے کیا خبر دوں میں تجھ کو اگر ہے باپ تیرے اگرچہ ہے تیرے باپ اگرچہ کدھر تر گئے ہو اگر ہوتا تیرے باپ پر او بلا وے خبر دے تو مجھے اگر ہوتا تیرے باپ پر قرضہ. لیکن کیڑا قرضہ؟ من دیون العباد بندوں کے قرضوں سے. تو پس ادا کرتی تو اس کو. سوال ہے وہ کیا نہ کفایت کرتا تجھ کو. عرض کی کیوں نہیں یعنی کفایت کرتا. پس فرمایا حضور علیہ السلام نے پس اللہ کا دین زیادہ حق رکھتا ہے اور زیادہ اولا ہے. کس میں؟ بالوفا والادا. اللہ کا حق زیادہ ہے. اللہ کا حق زیادہ ہے بنسبت بندے دے. میری اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کو حق شیخ فانی کے حق میں لاہ کیا. کس شے کے ساتھ؟ مالیت کے حقوق. حد ہوگی حقوق مالیہ کے ساتھ. کیڑے پاس مضاف علیہ ٹھوکیا جی. بالحقوق المالیہ سے حقوق مالیہ کے ساتھ. اور اشارہ فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اشارہ فرمایا آقا حضور علیہ السلام نے علت مؤثرہ کے جواز میں علت مؤثرہ کی طرف جواز میں یعنی علت مؤثرہ فی الجواز میں. اور وہ کیا ہے؟ ادائیگی ہے. اور یہی تو قیاس ہے. ایک جگہ دی علت دی وجہ تو دوسری جگہ تے حکم ثابت کرنا کی ہے. اے سونیا طریقہ دسیا ہے اگا جی. وهو من سادات اصحاب الشافعي رحمه الله في كتابه المسمى بالشامل عن قياس بن طلق بن علي انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كانه بدوي فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما تودع فقال عليه السلام هل هو الا بضعة منه وهذا هو القياس. لکھا جو دیکھو حل ہوا الا بضعۃ منہ بالفتح پارہ گوشت. لکھا ہے بالفتح نظر آئے کی لکھا ہے؟ اور صفحہ نمبر 600 جتھے ہن جڑی حدیث پڑھی سون روا والی
اور لکھا اتنے تھلے بل فتح پی ہے ٹکڑا گوشت دا. چلو بدعتم جی سونے دا فرمان الا بدعتم وهذا هو القياس. وہذا هو القیاس. توجہ جی ایک اور واقعہ جی روایت کیا ہے ابن صباغ نے. کس نے؟ ابن صباغ. ابن صباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ابن صباغ اصحاب شافی کے سادات میں سے ہیں. یہ سادات پاکستانی نہیں بھی اجلہ اتھے سید مانا اور ہوندا ہے سنیں بھی ان کے بجرنا جی ان کے مذہب میں جو بڑے بڑے بابے ہیں جی ساڑھے کو امام کرخی تے بابے سارے امام تابی ان میں سے. تو انہوں نے روایت کیا اپنی کتاب میں جس کا نام ہے الشامل. کیا نام ہے؟ شامل. تو روایت کیا ہے انہوں نے قیس بن طلق بن علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جی. اور سن رہے ہیں روایت کی یہ بات کہ قیس کہتے ہیں کہ حاضر ہوا ایک رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں. گویا کہ وہ رجل بدوی ہے دیہات چو آیا. کیا ہے؟ دیہات چو آیا سی جی. ساڈی بولی وچ ایک پینڈو آیا پنجابی چ تقریر کرنی ہے لفظ چا ساڑا نہیں کہ ہے اس واسطے یہ نہیں آکھنا. کی آکھنا ہے؟ ایک دیہات پنجابی کی تقریر کرو تو بھی آکھنا بھی ایک دیہات چوں ایک صحابی آئے. دیہات چوں صحابی آئے جی احمد مطلب. تو گویا کہ وہ بدوی ہے دیہاتی ہے. بس عرض کی اس رجل نے یا نبی اللہ کیا دیکھتے ہیں آپ یعنی کیا حکم کرتے ہیں آپ کیا حکم فرماتے ہیں آپ رجل کے مس کرنے میں اپنے ذکر کو بعد اس کے کہ رجل نے وضو کیا ہوا ہے. تو کیا سونے وضو ٹوٹ جاندہ ہے کہ نہیں ٹوٹتا. پس فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں ہے وہ کون ذکر مگر ایک ٹکڑا رجل سے. نہیں ہے وہ مگر ایک ٹکڑا رجل سے. فرمایا جی میں باقی بدن دے اعضاء نے ایویں وہ بھی ایک عضو ہے تے جی ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے نماز پڑھیے تو نماز وضو نہیں ٹوٹتا. ہاتھ تے ہاتھ یہ بھی عضو ہوتے نک تے مکھی بہ کے تنج کر دیتا متھے تے بہ کے تنج کر دیتا اور مسلسل 3 واری پاویں 10 واری کرے نماز ٹوٹے گی نا وضو نہیں ٹوٹے گا نا. تے فرمایا بھی جویں باقی اعضاء نو ہاتھ لگے تے یہ بھی ایک لہذا اندے نال بھی یہ بھی سونے قیاس دا طریقہ دسے. ورنہ جواب سی کہ بھئی یا رسول اللہ وضو ٹوٹدا ہے کہ نہیں؟ فرمانا لا بھئی وضو نہیں ٹوٹتا. ایتھے سونے فرمایا کہ یہ جو تیرے اگلی شرمگاہ ہے یہ تیرے بدن کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. تو جس طرح باقی بدن کے ٹکڑوں کو ہاتھ لگائیں تو لہذا اس کو بھی تو قیاس کو کر کے تاڑی ماری دی ہے. یہی قیاس کو پٹاخہ چھٹی دے نہیں قیاس کو پٹاخہ چھٹی دے یہی قیاس ہے ہلت لاب کے تو حکم کرنا اور کوئی تاڑی تو نہیں مارنی ہوندی نا جی. سمجھ آؤں پئی ہے؟ اے سونے قیاس دا طریقہ دسیا جی. میں کہتا ہوں اور بھی روایت کیا ہے یہ تو ابن صباغ دا حوالہ دیتا ہے نا وہ شافیاں دا تاں حوالہ دیتا ہے وہ نہ کوئی بھی حدیث ہے بھی وضو نہیں ٹوٹدا. وہ تو قائل نے وضو ٹوٹدا ہے انہوں نے کتاب جو حوالہ دے کے 2 گلاں ثابت کیتیاں. ایک کیا ثابت کیتا ہے کہ دوسری گل ثابت کیتی ہے اے گل جی جی. میں کہتا ہوں اور بھی روایت کی ہے اس حدیث کو اصحاب سنن نے بھی مگر ابن ماجہ کے سوا. اصحاب سنن 4 نے اے تو کیڑے کیڑے اب ترمذی شریف ابو داود شریف نسائی شریف اور ابن ماجہ شریف. تے جڑے ابن ماجہ نو آکھیا بھی ان تو سوا تے باقی 3 وچ موجود ہے. ترمذی شریف وچ ابو داود شریف وچ نسائی شریف 3 وچ موجود ہے. مگر ابن ماجہ نے
ملازم بن عمر سے، کن سے؟ ملازم بن عمر سے، بن عمر سے، حضرت عبداللہ بن بدر سے، وہ جناب قیس بن طلق بن علی سے، وہ اپنے والد طلق بن علی سے، کن سے؟ طلق بن علی سے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہ سوال کیے گئے سرکار ایک رجل کے بارے میں کہ جو مس کرے اپنے ذکر کو کس میں؟ نماز میں، تو پس فرمایا نہیں ہے وہ مگر ایک ٹکڑا تجھ سے، ایک کو، ٹکڑا سے، اور روایت کیا اس کو ابن حبان نے اپنی صحیح میں، اور فرمایا امام ترمذی نے یہ حدیث احسن شے ہے جو روایت کی گئی اس باب میں، اور باب کے اندر ترمذی شریف پڑھو کہ پھر سارے گلا آ جان گیا، اور باب میں حضرت ابو امامہ سے بھی روایت ہے، اور روایت کیا امام محمد بن حسن شیبانی نے اپنے موطا امام محمد میں کہ خبر دی ہمیں ایوب بن عتبہ تیمی نے جو یمامہ کے قاضی تھے، انہوں نے روایت کیا قیس بن طلق سے کہ ان کے والد نے قیس کو روایت کی ہے کہ ایک رجل نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مس ذکر کہ رجل نے مس کیا اپنے ذکر کو کیا وضو کرے؟ فرمایا نہیں ہے وہ مگر ایک ٹکڑا تیرے جسد سے، سنیں، الا بدعۃ منہ، اور ایک روایت ہے مدغۃ منہ، کیا؟ تو مطلب کی بنے ہیں یعنی مس کرنا اس کا جیسے مس کرنا کسی، سنیں، اور جز دوسری کا کس سے؟ بدن سے، عدم حدث میں، جی قال الفلاس، او حدیث سے نا جناب بسرا صحابیہ دی او پڑھی جے پیچھے اثار ان آنکھیں سے کہ بھی سونا فرمایا بھی مسے ذکر ہو تو کیا ہوگا؟ وضو ہوگا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ آندھنے کے فلاس نے گلا کیے، یہ حدیث اثبت ہے میرے نزدیک ان کی حدیث سے، حضرت بسرا کی حدیث سے، ابن حمام فرماتے ہیں، اور ترجیح پاتی ہے بھی بابے دی گل سنیا جے بائیں طور کہ حدیث رجال کی اقوا ہوتی ہے کن سے؟ باوجہ نقصان کے حفظ میں، ضبط میں، عقل میں، اسی لیے تو بنائی گئی ہے شہادت، مثل شہادت، پس ثابت ہو گئے اس حدیث سے کہ مس ذکر نہیں تو اس سے یہ بات کہ نہیں ٹوٹتا وضو کس سے؟ اور پھر گالا کا توڑ دی تھی نا، اور یہی مذہب ہے ہمارا، اور یہی قول ہے حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عمار، حضرت زید بن ثابت، حضرت حذیفہ، حضرت عمران بن حسین، حضرت ابو دردہ، اور حضرت ابو ہریرہ، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا۔ اور فرمایا امام طحاوی نے نہیں جانتے ہم کسی ایک کو صحابہ پاک رضی اللہ عنہم سے جنہوں نے فتویٰ دیا وضو کا من ہو مس ذکر سے، سوائے جناب عبداللہ بن عمر کے، جی، اور تحقیق مخالفت کی ہے ان کی اکثر صحابہ نے اس مسئلے میں، اور فرمائے امام شافعی، امام احمد اور داؤد ظاہری کہ واجب ہے وضو کس سے، اور اختلاف کیا ہے اس میں کس نے، اور امام ترمذی نے کہا یہ قول ہے بہت سارے کا صحابہ پاک اور تابعین سے، اور اسی کے ساتھ قول کیا امام احمد، امام مزاحی، امام شافعی، اسحاق وغیرہ رضی اللہ عنہم نے۔ وہذا هو القیاس، اس لیے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیاس کیا ہے اس ٹکڑے کو باقی ٹکڑوں پر، کیونکہ اگر مس کرنا ذکر کے غیر کا اعضاء سے نہیں توڑتا وضو کو تو پفس اسی طرح یہ بھی نہیں توڑتا وضو۔ اور جامع علت کیڑی ہے؟ ہوا عدم خروج نجاست، جی میں نک نو چھیڑو تے نجاست کوئی نہیں نکلی، ایویں شرمگاہ نو چھیڑو تے اے علت جامع ہے۔ اکو پئی تھوڑی جی دماغ بلا ہوئے سنیں، اے شاباش مانا کریے۔ اچھا اتنے نے کور بھی لکھے کتے سیدھے ہونا ہی استے دیکھو تھلے، او تھلے او نشان ایک لگ گئی، او
و روبے جا اس لگا نشان او تھلے پہنچ گئے. اور روایت کیا اس کو محمد بن حسن شیبانی نے اپنے موطا میں، اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں، اور امام طاوی نے فرمایا کہ یہ کیا ہے. ایک اور واقعہ روایت کی گئی یہ بات کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان قبلت الصائم، روزے دار کے بوسے سے. روزے دار بیوی دا منہ چومے تو روزہ تو نہیں فاسد ہوندا. بس فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کلی کرے تو منہ چ پانی پاویں ثم مججتا، پھر تو وہ پانی باہر پھینک دے. پھر تو منہ چ کلی کرے تو پانی تو سونیا فرمایا کانا یضرو کا، جی بھئی کیا کرے گا تجھے کوئی نقصان دے گا. مطلب کیے کائیں جی تڑکی لکھے وہی ہے نا کہ بھئی اصل بھئی کہ مججتا تو کیا ابھی اصل تھی کہ کیا تجھے یہ نقصان دے گا. اکانا یضرو کا، کیا یہ کام تجھے کوئی نقصان دے گا؟ تو جواب ہے کہ نقصان. تو فرمایا اب دیکھو قیاس ہے. فرمایا جی منہ چ کلی پائی تے باہر سٹ دیتی، ایویں مرد نے بیوی دا بوسا لیا کو اندر شے کو نہیں گئی. اصل اے وے کہ حلق تو تھلے نہ جانا اے علت بنائی ہے او بھئی جی میں کلی منہ چ پا کے باہر سٹی تو روزہ نہیں ٹوٹیا. کیوں؟ اندر شے ایویں بیوی دا بوسا لیا تے اندر شے کوئی نہیں. لہذا روزہ اے کی ہے قیاس مرضی تہاڈی ہو. ہاں بھی شابہ اس باب میں اور وہ اصحاب شافعی رحمہ کہ اجلہ میں سے ہیں اللہ سے ہیں اپنی کتاب جس کا نام ہے شامل. روایت کیا کس سے؟ بن طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات یہ بات بھی فرمایا کہ آیا ایک رجل رسول اللہ حاضر ہوا ایک رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، گویا کہ وہ دیہاتی ہے بدوی. بس عرض کی یا نبی اللہ کیا دیکھتے کیا حکم فرماتے ہیں. اے مطلب ما ترا بھی تسی جی کی فرماندے ہو جی. رجل کے مس کرنے میں اپنے ذکر کو بعض اس کے کہ وضو کیا اس نے. پس فرمایا نہیں ہے وہ مگر ایک ٹکڑا رجل سے. یہی قیاس ہے. چلو اگلی گل کل تے پھر آگاہ انشاءاللہ.